لیکن اگر ہمارا صدقہ زندہ رہا تو مسجد بھی زندہ رہے گی. جو طوفان کا رخ ادھر آ رہا ہے اللہ اس کو دوسری طرف موڑ دے گا. کیوں تم نے لگائے ہیں یہاں ظلم کے ڈیرے, دھن ساتھ نہ جائے گا بنے کیوں ہو لٹیرے, بنے کیوں ہو لٹیرے, پیتے ہو غریبوں کا لہو شام سویرے, خود پاپ کرو خود پاپ کرو نام ہو شیطان کا بدنام, انسان بنو کر لو بھلائی کا کوئی کام, دنیا سے چلے جاؤ گے رہ جائے گا بس نام. لاکھوں یہاں شاپنی دکھاتے ہوئے آئے, پل دم بھر کے لیے ناچ گئے دھوپ میں سائے, دھوپ میں سائے, وہ بھول گئے تھے کہ یہ دنیا ہے سرائے, دنیا ہے سرائے. آتا ہے آتا ہے کوئی صبح تو جاتا ہے کوئی شام, انسان بنو کر لو بھلائی کا کوئی کام, دنیا سے چلے جاؤ گے رہ جائے گا بس نام. جوانوں کے حوالے سے آخری پیغام, اس کے بعد ماں بہنوں کے حوالے سے 10 منٹ کا پیغام. 3 پیغام میں آپ کا جلسہ مکمل ہونے کے لیے جا رہا ہے. آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ ابھی تک سننے والوں میں ہیں, دیکھنے والوں میں نہیں ہیں. جو جلسہ دیکھنے کے لیے آئے تھے وہ میلہ دیکھ کر کے چلے گئے. ان کے حق میں یہ جلسہ تماشا ہو گیا. ان کو نہ دنیا ملی نہ دین ملا, خالی ہاتھ گئے. اور جو جلسہ سننے والے تھے وہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں, محنت کر کے دعا کر کے اپنی مزدوری لینا چاہتے ہیں. اللہ نے ان کے حق میں اس جلسے کو عبادت بنا دیا. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ اس جلسے کو زمین سے لے کر کے آسمان تک قبول فرمائے. جوانوں کے حوالے سے پیغام ہے, ہمارے جوان سننے کے لیے تیار ہیں, جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جوانوں کے حوالے سے پیغام. رمضان میں ایک جوان حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھتا تھا. جیسے ہی رمضان گیا جوان غائب ہو گیا. ایسے غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سنگ غائب ہو جاتا. تو حضرت عمر نے سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہا رے وہ جوان کہاں گیا جو رمضان میں سب سے پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا, کہاں گیا؟ کہا حضور بہت بڑا پیکڑ تھا, رمضان میں توبہ کر لیا تھا کہ رمضان تو جانے دو, اس کے بعد تو دارو کو بھاپ سے بھیٹ کرا, پینے لگا. حضرت عمر کو سن کر کے بڑا افسوس ہوا. حضرت عمر نے قلم منگایا اور کاغذ منگا کر کے اس میں خط لکھا. خط میں صرف 2 جملہ لکھا کہ خدا معاف کرتا ہے خدا سزا دیتا ہے, اور کہا کہ اس آدمی کو جا کر کے دے دینا. جیسے ہی اس کے ہاتھ میں خط پہنچا وہ نشے میں تھا, جیسے ہی خط کو کھولا اس کا نشہ ٹوٹ گیا. اس نے دیکھا اس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا ہی معاف کرتا ہے خدا ہی سزا دیتا ہے. آنکھ سے آنسو جاری ہوئے, دل پھٹ گیا اور ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیا شراب سے. حضرت عمر کو جب خبر ہوئی تو مچل گئے کہ جب بھی کوئی بہگ جائے دارو پینے سے تو گالی مت دینا, تانا مت دینا, دعا کرو اللہ تمہارے بھائی کا مقدر بدل دے. ایک شاعر تھے ان کا نام تھا جگر مراد آبادی. جب وہ آتے تھے مشاعرہ میں شعر پڑھنے کے لیے تو ان کے لیے جیسے دیکھتے ہیں کہ جلسے میں پنڈال میں بوتل ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی, اس میں پانی رکھا ہوا ہوتا ہے لوگوں کو پینے کے لیے. لیکن جب وہ شاعر آتے تھے شعر پڑھنے کے لیے اسٹیج پر تو شراب کی بوتل ہوتی تھی. ایک شعر پڑھنے کے لیے 1 گلاس دارو پیتا تھا اسٹیج میں, اور 1 کلام پڑھنے کے لیے پوری بوتل پی جاتا تھا. اس کے بعد مشاعرہ پڑھتا تھا. کیسا شرابی ہوگا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. ایک عالم نے اس پر محبت کی نظر ڈالی, دل کی دنیا بدل گئی. ڈاکٹر نے کہا کہ دارو کیوں چھوڑ دیا, کہا کہ میں نے چھوڑ دیا. کہ اگر دارو چھوڑ دو گے تو 1 سال میں مر جاؤ گے, دارو پیو گے 1 سال سے زیادہ زندہ رہو گے. ڈاکٹر نے کہا دارو چھوڑنا نہیں ہے, دارو چھوڑ دو گے 1 ہی سال میں مر جاؤ گے. اور ڈاکٹر نے کہا دارو پینا شروع کر دو, اگر نہیں پیو گے 1 سال میں مر جاؤ گے, پینا شروع کرو گے 1 سال سے زیادہ زندہ رہو.
اس اللہ کے بندے نے کیا جواب دیا آپ کے دل تک پہنچا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ یار جب میں دارو پیتا ہوں میرا خدا مجھ سے ناراض ہو جاتا ہے. خدا ناراض ہو اور زندگی 1 سال سے زیادہ ملے بیکار ہے. میں نے شراب چھوڑ دیا ہے چاہے آج موت آ جائے لیکن خدا ناراض نہیں ہوگا. مجھے اس زندگی سے زیادہ موت عزیز ہے جس میں میرا خدا ناراض نہ ہو. خدا کی قدرت دیکھیے, دارو چھوڑ دیا, ڈاکٹر نے کہا 1 سال میں مر جاؤ گے. اللہ کی قدرت سے کوئی مرتا ہے کوئی زندہ رہتا ہے. 1 سال کے بعد بھی اللہ نے اس اللہ کے بندے کو زندہ رکھا. آمین آمین ثم آمین. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے کہ رمضان میں دارو چھوڑ دیا تھا, اگلے رمضان تک انشاءاللہ دارو نہیں پیئیں گے. ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. بالکل صحیح جا رہا, آپ لوگ صحیح میں بھی ہاتھ نہیں اٹھا رہے. سمجھ میں آ گیا, نہ کنیا کے ماموں ہیں نہ دلہا کے ماموں. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے کہ ہم جوان کو بچائیں گے انشاءاللہ, خود بچیں گے دارو سے اور سماج کو دارو سے بچائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. عاشقوں کو شباب نے مارا, فاسقوں کو شراب نے مارا, عالموں کو کتاب نے مارا, منشیوں کو حساب نے مارا. ہم جو اب تک بچے رہے ان سے, ہم جو اب تک بچے رہے ان سے, ہم کو روٹی کباب نے مارا, ہم کو روٹی. عورتوں کے حوالے سے صرف 2 پیغام, زحمت تمام. 10 منٹ کا ہے جلسہ آپ کے حصے میں, یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دھیان سے سنیے گا, ماں بہنوں کے حوالے سے پیغام ہے. مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ کا جو جلسہ ہوا ہے آپ نے بیچ میں پردہ رکھا ہے. ادھر عورتوں کا مجمع ہے, ادھر مردوں کا مجمع ہے. مجھے دیکھ کر کے بڑا دل خوش ہوا. آئندہ آپ لوگ کو ایک کام ضرور کرنا ہے. جیسے یہاں آپ نے پنڈال میں پردہ دے دیا, عورتوں کو ایک طرف بٹھا دیا, مردوں کو ایک طرف بٹھا دیا, آئندہ آپ کو کرنا کیا ہے, عورتوں کے لیے الگ سے راستہ بنانا ہے جس سے پنڈال میں آئے, اس راستے سے عورت ہی جائے, اس راستے سے عورت ہی آئے, جلسے میں آئے. اور مردوں کے لیے الگ راستہ ہو, اس سے مرد آئے مرد جائے. جانتے ہیں اگر اس طرح آپ نے جلسے کو بنا لیا تو آپ کا جلسہ اس زمین پر ادا بھی ہوگا, آسمان پر قبول بھی ہوگا. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے انشاءاللہ اگلے جلسے میں اس پر عمل کریں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. اور نئی دلہن اگر بستی میں آئے گی تو اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے جائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. نہیں جائیں, جس نے مار دیا ہے. دیکھیے ایک نقطے کی بات یاد رکھیے, 1 منٹ میں پیغام نکل جائے گا. لوٹے میں پانی تھا, اس سے کسی عورت نے وضو کر لیا, پانی بچا ہوا ہے, اس سے دوسرا مرد کوئی وضو کر سکتا ہے تو لکھا اگر گھر کا مرد ہے, بیٹا ہے, باپ ہے, شوہر ہے, تو عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر سکتا ہے. اور اگر گھر سے باہر کا مرد ہے جس سے اس عورت کا نکاح ہو سکتا ہے تو عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو نہیں کر سکتا. وہ بھائی گھر کا مرد ہے جس سے نکاح نہیں ہو سکتا, وہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر سکتا ہے, لیکن جس مرد سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے اس عورت کے بچے ہوئے پانی سے وہ مرد وضو نہیں کر سکتا. جانتے ہیں کیوں؟ یہ کس نے منع کیا؟ ہمارے نبی نے کہا کہ جب اس عورت کے بچے ہوئے پانی سے یہ مرد وضو کرے گا تو اس کے دل میں اس عورت کا خیال آئے گا, خیال اس کو زنا تک پہنچا دے گا. اس لیے نہ رہے بانس نہ بجے کی بانسری. دوسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا, تیزی کے ساتھ نکل جائے. ابھی آپ کو ایک خبر پیپر میں دیکھنے کو ملے گی کہ بارسوئی میں ایک لڑکی بھاگ گئی, کشن گنج میں ایک لڑکی بھاگ گئی, پورنیا سے ایک لڑکی بھاگ گئی,
मुसलमान लड़की थी, मुसलमान के साथ नहीं भागी, गैर के साथ भाग गैर गई। मुस्लिम मतलब क्या हुआ, ईमान भी चला गया, आबरू भी चली गई। ये ईमान आबरू कैसे गई, आपको हैरत होगी। पहले पर्दा गया, उसके बाद ईमान गया। पर्दा था तो ईमान सलामत था, पर्दा इधर निकला, आबरू उधर गई, ईमान अलग गया। ईमान देने लग गया। तीसरे नमूने को, आखिरी नमूने को, इस पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। 3 दोस्त थे, एक दोस्त का नाम था इल्म, और दूसरे दोस्त का नाम था माल, और तीसरे दोस्त का नाम था आबरू, इज्जत। जब तीनों जुदा होने लगे तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, यार अब मुलाकात कहाँ होगी? तो इल्म बोला, मुझको आलिमों के पास तलाश करना, मैं वहां मिलूंगा। मैं किताबों में मिलूंगा, किताब में तलाश करना। माल जब रुखसत होने लगा तो उससे पूछांगे तुम कहाँ मिलोगे? कहा मैं दुकानदारों की तिजोरी में मिलूंगा, अमीरों के यहां मिलूंगा, अमीरों के संदूक में मिलूंगा। अब तीसरे दोस्त की बारी आई, जिसका नाम इज्जत है। उससे पूछा गया कि तुम जा तो रहे हो, अब कब मुलाकात होगी? तो उसकी आंख से आंसू निकल गए कि जब मैं एक बार किसी घर से चला जाता हूं, दोबारा कभी वापस नहीं आता। दोबारा कभी नहीं वापस आता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अपनी माँ बहन की आबरू और ईमान की हिफाजत हम खुद करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। साली को बस्तानिया का एग्जाम हम दिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इलाही मार बहनों बेटियों को दीनदारी दे, इलाही पौध को इस्लाम की फसले बहारी दे, बचा ले मोमिना को खुदा मगरिब परस्ती से, बचा इस शम्मा को मौजे फना की चीरदस्ती से। यकीन दिले हया या रब रहे फानूस के अंदर, ये जिसमें पार सा या रब रहे मलबूस के अंदर। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम, ज़हमत तमाम। मैंने देखा कि मर्द आते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। किसी को पेशाब लग गया, वो उठ करके जाते हैं। किसी को नींद सता रही है, वो जा रहे हैं। लेकिन माँ बहनों को देखता हूं कि जिस हाल में बैठी है उसी हाल में बैठी है। कबूलियत की घड़ी में मैं दुआ करता हूं, अल्लाह इनके आबरू और ईमान की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। आखिरी पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। दुनिया में कोई भी काम बगैर पैसे के नहीं होता, मगर एक काम बगैर पैसे का होता है। दुनिया में हर काम पैसे के बगैर नहीं होता, मगर एक काम है वो पैसे के बगैर भी हो जाता है। निकाह बगैर पैसे के भी हो जाता। काजी को बुलाओ या ना बुलाओ, काजी आना दो या ना दो, काजी आकर के खुतबा पढ़े या ना पढ़े, काजी आए या ना आए, रजिस्टर लेकर के आए या ना आए, 2 आदमी की मौजूदगी में लड़का अगर बोल दे कि मुझे लड़की कबूल है, लड़की अगर बोल दे मुझे लड़का कबूल है, मियां बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी? दुनिया में हर काम में पैसा लगता है, मगर निकाह ही है जिसमें पैसा नहीं लगता। लेकिन आज हालत यह है कि जितना पैसा निकाह में लगता है उतना पैसा किसी काम में नहीं लगता। किसी काम में नहीं लगता। निकाह पहले इबादत था, पैसा नहीं लगता था। अब निकाह तिजारत है, इसमें पैसा लगता है। जानते हैं निकाह महंगा कैसे हुआ? मर्द की तरफ से नहीं हुआ, औरत की तरफ से हुआ। जब 2 आदमी में निकाह होता था तो घर की औरत कहती थी कि ये शादी है कि जनाजा है। ढोल बाजा भी नहीं है, चहल पहल भी नहीं है, न ये है न वो है। इस तरह लोग शादी को महंगा करते गए। औरत ने ताना मारा, निकाह महंगा हो गया, कुंवारी बेटी बूढ़ी हो गई, रिश्ते का इंतजाम नहीं हो सका। दारुल कज़ा आपके बारसोई में भी है। लड़का लड़की का मसला फंस गया। बाप अपनी बेटी को लेकर के काजी के पास गया तो बाप कहता है काजी साहब से कि लड़का से बिल्कुल राफ साफ कर दो। तो काजी साहब ने पराबित में लड़की को बुला करके पूछा कि तुमको लड़के से क्या शिकायत है? तो लड़की की आंख से आंसू जारी हो गए।
कान में काजी साहब से कहा कि हमको कोई शिकायत नहीं है, मेरा बाप ही वहां भेजना नहीं चाहता। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। घर पे चिराग से। बेटी बूढ़ी हो गई, कुंवारी, बीमार पड़ करके दुनिया से जाने लगी। बाप को करीब बुला करके कहा कि बाप, अब्बा मैं दुनिया छोड़ करके जा रही हूं, तुम आमीन बोलो। बाप ने एक बार आमीन कहा, बेटी ने कहा फिर आमीन बोलो। बाप ने फिर आमीन कहा, बेटी ने कहा फिर आमीन बोलो। 3 बार बेटी ने बाप को आमीन कहलवाया। उसके बाद बाप से बेटी ने कहा, अब्बा आपने आमीन 3 बार कहा, जानते हो मैंने कौन सी दुआ की है? कौन सी दुआ? मैंने अल्लाह से दुआ की, मेरे परवरदिगार मेरा बाप मुझको निकाह से दूर रखा। मैं जवान थी, बूढ़ी हो गई, बीमार पड़ करके अब दुनिया छोड़ करके जा रही हूं। मेरे बाप ने मेरा निकाह होने नहीं दिया। ऐ मेरे अल्लाह, जिस तरह मेरे बाप ने मुझको शादी से महरूम किया, तुम अपनी जन्नत से इसको महरूम कर दो। महरूम करना। अल्लाह अल्लाह सब। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बेटी जैसे जवान होगी, खानदान को नहीं देखेंगे, बेटी के आबरू को देखेंगे। लड़का कैसा भी मिल जाए, कमाने खाने वाला है, दीनदार है, उससे निकाह कर देंगे। निकाह में देर नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कितना सच है, कितना